السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی نو کہ بہت لمبا گیپ ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے کب سے بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی اس حوالے سے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ گیپ کیوں آیا ہے، بیکاز ہر چیز آپ کے سامنے تھی۔ میرے بھائی میرے پاس تھے 6 مہینے سے، امریکہ سے آئے تھے، اینڈ ہی پاسڈ اوے مور دین اے منتھ اگو۔ اور جب وہ امریکہ میں تھے تو وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، وہ ان کو لیور کینسر ڈائگنوز ہوا، پورٹل وین کا کینسر ہے، اور لیور کینسرز آر آلویز ویری ڈینجرس، چاہے وہ لیور کے کسی بھی حصے کے ہوں، اور سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کا ریورسل بہت مشکل ہو جاتا ہے، نیئرلی امپاسبل۔ تو جب وہ امریکہ میں تھے، میں یو کے میں تھی، تو انہوں نے مجھے پیپرز بھیجے اپنے، کہ میں نے وہ ان کی رپورٹس طلحہ کو دکھائیں، انیا کو بھیجیں، تو دے سیڈ اٹ ڈزنٹ لک گڈ، یہ تو صحیح نہیں لگ رہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ریپیٹ کرائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دم سے، ابھی تو آپ پاکستان آئے تھے یا کے لیے اور تب سب ٹھیک تھا، آپ ہر 3 مہینے میں اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ تو ہی سیڈ کہ نہیں، یہ میری ہی رپورٹ ہے، اور یہ جو روحی کو تھا وہی مجھے ہو گیا ہے، اور روحی مائی اولڈر سسٹر۔ تو خیر وہ ایک دم پریشانی ہو گئی، پھر ڈاکٹرز نے جب ان کو بتایا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس سے تھوڑی تسلی ہوئی، تو انہوں نے مارکنگ کی ان کے ٹیومر کی، تاکہ یہ باہر نہ پھیلے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم آپ کی کیمو سٹارٹ کریں گے۔ کیمو کے 1-2 سائیکل ہوئے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ تھے، حالانکہ لیٹسٹ انہوں نے میڈیسن یوز کی تھی جس سے نہ بال گرتے ہیں، نہ اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بٹ اسٹل ہی کونٹ ٹیک اٹ، ان کی ایپیٹائٹ ختم ہو گئی، اور بہت ویکنیس ہو گئی انہیں۔ تو جب میں ویڈیو کال پہ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میں نے 911 کو بلایا ہوا ہے اور میری بہت درد ہو رہا ہے، پھر ان کی ٹیم آ جاتی تھی، فون بند کر دیتے تھے کہ ہی از ود اس ناؤ، ڈونٹ وری۔ تو دس وے ہی واز ویل ٹیکن کیئر آف، بٹ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں نے تو ویزے بھی لگوا لی اپنے اور بچوں کے کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اگر چلی بھی گئی تو بچے بھی چلے گئے تو ہم میکس 1 مہینہ رک سکیں گے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ آ جائیں۔ پھر خیر میں نے انہیں کنونس کیا کہ میں نے کہا آپ آ جائیں، تو وہ تھوڑے اسکیپٹیکل تھے، پہلے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، پھر میں نے بہت فورس کیا، بڑے بھائی جو وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے بھی سمجھایا، تو خیر انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور وہ 6 مہینے میرے پاس رہے، اور وہ 6 مہینے ان کے جو پیلیٹیو کیئر کے ڈاکٹر تھے، بیکاز وہیں سے ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اب ان کا جو ہے وہ صرف کمفرٹ اینڈ کیئر۔ تو یا کے جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عاطف وقار، ان کو دکھایا 2-3 دفعہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹ واز ویری سویٹ آف ہیم، اور ان کا پرامپٹ رسپانس آتا تھا، اگر لیٹ نائٹ میسج کرتی تھی تو صبح ان کا جواب آیا ہوتا تھا، تو ان کو ای میل کر دیتی تھی میں کہ جو بھی ان کی کنڈیشن ہے، تو وہ اس حوالے سے پھر گائیڈ کرتے تھے کہ یہ میڈیسن لے لیں، بیکاز انہیں ہسٹری تو پوری پتہ تھی۔ تو اس طرح سے ان کی دوائیاں اوپر نیچے کرتے ہوئے تو وہ ان کا ٹائم موسٹلی پین فری تھا، اینڈ ہی واز انجوائنگ ہز ٹائم ہیئر۔ ہم گھومتے پھرتے تھے، کبھی ہم بحریہ ٹاؤن میں پکنک پلان کر رہے ہیں، کبھی کھوج ریزورٹ جا رہے ہیں فار ویکینڈ، بچوں کے ساتھ وہ سوئمنگ پول میں والی بال کھیلتے تھے، اینڈ بہت انجوائے کیا انہوں نے۔ کبھی ہم ڈنر پہ چلے گئے، کبھی چائے پراٹھا، کچھ نہیں ہوتا تھا تو چائے پراٹھے پہ چلے جاتے تھے۔ تو اسلم بھائی تو آلموسٹ کیا ڈیلی آتے تھے، ان کے ساتھ ان کے میچز ہوتے تھے سیکوینس کے۔ پھر کوئی 1 مہینہ حیا آ کے رہی، حیا انہیں اپنی دودھ پتی اور کڑک چائے بنا کے ڈیلی پلاتی تھی سب کو، تو وہ ایک رونق کا ماحول رہا بہت۔ اینڈ نبیہہ ایمان نے ان کی بہت خدمت کی، اینڈ ہی واز سو ان لو ود دیم کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ مائی، مجھے مائی کہتے تھے، MY مائی، انگلش والا، کہ
ہم سب بہن بھائیوں میں تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے، اور اتنے اچھے بچے ہیں کہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے جس طرح یہ آ کے ماموں یہ چاہیے وہ چاہیے، میں یہ بنا دوں، میرے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ ڈاؤن کیوں ہیں، کہیں پین ہو رہا ہے مجھے دوائی بتائیں میں دے دوں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، بندے کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جیسے نواز دے۔ اور میں نے تو مانگی ہی اچھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ سے شروع سے، کہ یا اللہ بس میری اولاد ایسی ہو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو بہرحال وہ ٹائم جیسے جیسے گزرتا رہا تو ان کی حالت خراب ہوتی گئی، تو یہ ان کے انتقال سے کوئی 5 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ کمرے میں آ کے انہوں نے دروازہ نوک کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیبیز کو واک پہ نہیں لے کے جانا، نقاہت تھی، کافی کمزوری تھی انہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کی تو ہمت نہیں ہے، آپ کی حالت نہیں ہے، آپ کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں چل لوں گا، چلو۔ تو ہم سب پورا سا گروپ بنا کے، اسلم بھائی، شگفتہ بھابی اور نبیہہ ایمان، دانیال، ہم لوگ سب، نرس ان کے، ویل چیئر تو ساتھ ہی چلتی تھی ان کے پیچھے پیچھے، کبھی بیٹھے نہیں وہ اس پہ، لیکن پریکاشنری ہم لوگ لے لیتے تھے، کبھی تھکیں یا چکر آئے یا کچھ ہو تو وہ اس پہ بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کسی ایک ڈاگ کو وہ لیش اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، بیکاز انہیں لگتا تھا کہ میں تھوڑا ہیلپ بھی کر دوں کہ میں چلا رہا ہوں انہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ خود کو بیلنس کرنے کے لیے بھی ایک لیش پکڑتے تھے کہ ایک سہارا سا رہے۔ تو کافی ساری اسٹریٹس چلے وہ، پھر 2 اسٹریٹس ہم نے زبردستی ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا، بیکاز وہ بہت کمزور لگ رہے تھے اور بالکل حالت ان کی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر واک کرا کے لائے، پھر میں نے کہا کہ اگلے دن ہم لوگ میں ٹیرس تھوڑا سا وہ کروں گی، فیری لائٹس لگائیں گے، ہم بیٹھیں گے۔ آئی وانٹیڈ کہ ہر دن ان کے لیے کوئی میموری ہو، کچھ کریٹ کروں اس طرح کا۔ پھر ہم نے فیری لائٹس لگائیں، وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ٹائم گزارا، تھوڑا اچھا گپ شپ کی اینڈ آل۔ اس دن بھی وہ ڈاؤن تھے، اور جس دن واک کر کے آئے ہیں اس دن اسلم بھائی کے ساتھ آ کے انہوں نے سیکوینس کھیلا، میں نے ان کے لیے موسمی کا جوس بنایا، نئی نئی موسمیاں آئی تھیں، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے 2 گھونٹ پیے، اور وہ جیسے سو رہے تھے، بس بیٹھے بیٹھے سو گئے پھر۔ تو خیر انہیں لٹایا، سلایا۔ اگلے دن صبح مجھے بھابھی اور نرس کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ میں نے دیکھا تو بالکل وہ لگ رہا تھا جیسے ہی از گون، اور ان کا بی پی بہت لو تھا، 60-40 اس طرح سے۔ تو خیر مجھے بھابھی نے کہا کہ یہ دوائیاں فوراً چاہیے مجھے، تو میں دوائیاں لے کے آئی فٹافٹ، وہ ڈرپ لگائی انہیں، ان کو وہ دوائیاں شروع کی، تو کوئی 24 گھنٹے میں ان کا بی پی تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہوا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں بلاتے تھے تب آنکھیں کھولتے تھے، ادروائز وہ ایسے ہی بس سو رہے ہوتے تھے۔ تو ہم لوگ انہیں چیمڑی کہتے تھے بچپن میں، تو ابھی میں انہیں کہتی تھی مسٹر چیمڑی، تو وہ ایک دم آنکھیں کھولتے تھے، مسکراتے تھے، میرے ہاتھ چومتے تھے اور پیار کرتے تھے مجھے، اور بس پھر سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ 5 دن اس طرح سے گزرے ہیں، بیکاز مجھے ڈاکٹر نے جب ان کی لاسٹ رپورٹ دیکھی تھی کوئی ان کی ڈیتھ سے 15 دن پہلے، تو ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ اب آپ لوگ پریپیئرڈ رہیں، بیکاز ہز لیور ہیز آلموسٹ فیلڈ۔ ایونچولی ڈاکٹرز نے وہاں پہ بھی یہی کہا ہوا تھا کہ ان کا لیور فیل ہوگا، بیکاز بیماری جو ہے وہ ذروں کی شکل میں پھیل رہی ہے۔ تو جو پروسیجر انہوں نے کیا تھا میپنگ کا Y90، اس سے وہ پروسیس سلو ہو گیا تھا، بٹ وہ ہو رہا تھا۔ تو وہ جسم کے کسی اور حصے میں نہیں تھا لیور میں ہی، مگر لیور میں ہی بری طرح سے پھیل گیا تھا، اور انہیں
کوئی 10 دن سے جانڈس ہو گیا تھا، ان کا رنگ بالکل پیلا ہو گیا تھا، آنکھیں پیلی ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ہمت کرتے تھے، نیچے آ کے بیٹھتے تھے، اوپر بلا لیتے تھے، اسلم بھائی کے ساتھ سیکوینس کھیلتے تھے. تو بہرحال یہ جو 5 دن تھے، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ٹائم ہیز کم. تو وہ 5 دن میں سے 3 دن انہوں نے رسپونڈ کیا. اس کے بعد ان کی کڈنیز بھی فیل ہو گئیں بیکاز یورین کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں تھا. اور پھر میں انہیں بلاتی تھی تو وہ بس آنکھیں کھولتے تھے بٹ نو ایکسپریشن، ایز اف پہچان نہیں رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں. اور دیکھ کے مجھے یوں پہچاننے کی کوشش کرتے تھے، پھر اوپر دیکھتے تھے، پھر اس طرح سے. اور خوشبو آتی تھی انہیں کوئی اپنے آس پاس، پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں، بٹ دس از آل آئی نو کہ یہ ایک چیز جو تھی وہ ان یوزول تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے سب بیٹھ کے ان کے پاس پڑھتے تھے قرآن، اور نہیں تو سورہ رحمان لگا دیتے تھے، وہ سنتے رہتے تھے، اور ان کے لیے دعا کرتے تھے آسانی کی. تو بس پھر ایک صبح 16 کی صبح مجھے نرس کا فون آیا کہ باجی آپ اوپر آ جائیں. میں اوپر گئی تو انہیں بلایا، انہوں نے بس آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ بھی نہیں پائے. 2-3 انہوں نے لمبے لمبے سانس لیے اینڈ ہز بی پی واز آن 0. دیر واز نو آکسیجن آن دی آکسی میٹر، اور ہی واز گون. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر میری یہ بات حکومت تک پہنچے کہ زندگی تو مشکل ہو ہی گئی ہے اس ملک میں لوگوں کی، بہت زیادہ مہنگائی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، سڑکوں کا حال برا ہے، ٹیکس بے شمار ہیں جو ہمیں پے کرنے ہیں، بل بہت بڑے بڑے آتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. کیونکہ when my brother passed away تو یہ کہا گیا کہ جی ان کو کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں، کیونکہ ان کی گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، وہاں پہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے گا. اور ایسی صورت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی سروس ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر گھر آئے اور آ کے کنفرم کرے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دے. اتنی آسانی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس غم میں رہیں کہ ہمارا پیارا چلا گیا ہے، یا پھر ہم یہ جو نا اہلی ہے لوگوں کی اس کو بھگتے ہیں. قبرستان جاتے تھے تو کہتے تھے جگہ نہیں ہے. جب آپ پاپولیشن پتہ ہے آپ کو کتنی ہے، ایریا وائز آپ کو پتہ ہے کہ کس ایریے میں کتنی پاپولیشن ہے، کتنے لوگ ہیں، تو اس حساب سے آپ کو یہ قبرستان کے بھی ارینجمنٹ کرنے چاہیے تاکہ مرنے والے کے گھر والے سکون سے تو رہیں. مرنے والے کے لیے بھی آسانیاں نہیں ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کتنی پاپولیشن ہے اور کتنے لوگ ہیں تو اس حساب سے آپ کو قبرستان کے لیے بھی جگہ ایلوکیٹ کرنی چاہیے، دینی چاہیے، تاکہ کم از کم فیملیز کو مسئلہ نہ ہو. پیسے تو ویسے بھی لیتے ہیں، جگہ کی اویلیبلٹی نہ ہو تو بھی تو پے کرتے ہیں لوگ، مطلب نتھنگ از فری ہیئر. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ویلفیئر سائڈ کہاں ہے اس ملک کی. تو بہرحال ہمیں بہت مشکل ہوئی، کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد اسپیشلی لیور کینسر کے بعد تدفین جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے. تو ان کے کیس میں لیٹ ہو گئے. پہلے انہیں جناح ہاسپٹل لے کے گئے ایمبولینس میں، وہاں پہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوا. اس کے بعد پھر ان کو غسل کے لیے لے کے گئے، پھر واپس لا کے گھر پہ مسجد میں نماز جنازہ ہوئی اور مغرب کے بعد تدفین ہوئی ان کی. تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ
ایک غم سب سے بڑا تو اپنوں کے جانے کا ہوتا ہے، لیکن یہ مصیبتیں آس پاس کی، یہ مشکلیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، اور حکومت کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ یہ چیزیں کم از کم عوام کے لیے آسان کریں۔ وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور خواری بھی کرتے ہیں۔ جگہ جگہ میرے بھائی اور اسلم بھائی اور دانیال سارا دن گھومتے رہے، کبھی اس قبرستان کبھی اس قبرستان۔ وہ کہہ رہے ہیں جگہ نہیں ہے، پیسے لے لو بھائی، اور پیسے لے لو۔ ہم لوگ مطلب پیشنٹ، وہ کینسر کے مریض تھے، ان کو نہیں رکھ سکتے اتنی دیر، نہیں۔ اور ویسے ایک ایک جگہ پہ دو دو تین تین قبریں ہوتی ہیں، دو تین لوگ دفنائے ہوتے ہیں، منزلیں ہیں قبروں کی۔ تو اللہ رحم کرے اس ملک پہ، ہم پہ۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں کو جب میں نے اپنی فیملی میں جاتے ہوئے دیکھا، تو آخری جو 2 دن تھے میرے بھائی کے، وہ مطلب رسپونڈ تو اتنا نہیں کر رہے تھے، دیکھتے تھے، آنکھ کھولتے تھے کسی آواز پہ، مگر نہ کسی کو پہچان رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے، بس ایز اف غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو جب میں نے ملٹیپل ٹائمز اپنی فیملی میں لوگوں کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا، اور جب یہ سٹیج آتی ہے جو ہمیں لگتا ہے بہت تکلیف میں ہے، تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت مرنے والا یا جانے والا کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ کیفیت ہوتی تب ہے جب واپسی کا کوئی زندگی کی طرف راستہ نہیں جاتا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے روح جو ہے وہ باڈی سے جب ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو تو اسی کا حصہ ہے یہ، کیونکہ اتنے سال آپ ایک جسم میں رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ آئی ڈونٹ نو، یہ اللہ تعالیٰ کے مصلحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، حوصلہ دے، محتاجی سے بچائے۔ اور اب میں بہت فارچونیٹ سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا کہ میں اپنے بھائی کی ایسے وقت میں خدمت کر سکوں۔ اور نبیہہ ایمان، انہوں نے اتنی خدمت کی ماموں کی، ان کی چھٹیاں بھی تھیں، پڑھائی بھی تھی، سب ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن ماموں کو انہوں نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ اگر میں شوٹ پہ ہوں تو پورا ٹائم وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اٹھتے ہی وہ بھی فوراً ایمان کو فالتو کہتے تھے وہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ 3 بہت تھیں تو یہ فالتو ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ پیار کرتے۔ تو نبیہہ کہاں ہیں، بلاؤ انہیں، میں مس کر رہا ہوں، فون کرتے تھے، اٹھ جاؤ، میں اٹھ گیا ہوں، تم بھی اٹھ جاؤ۔ سیکوینس کھیلتے تھے، پھر کبھی وہ پین میں ہوتے تھے یا چپ ہوتے تھے تو بچے پریشان ہو جاتے تھے، ماموں آپ کی دوائی دیں، کیا دوں آپ کو کہ یو ول فیل بیٹر۔ تو خیر، میں چاہتی تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اس بارے میں، لیکن اتنے دن سے ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور پتہ نہیں، لگتا ہے جیسے میں بہت سلو ہو گئی ہوں، میرا سسٹم سلو ہو گیا، حالانکہ میں ہمیشہ سو فل آف لائف رہی ہوں، میں اور یا دونوں۔ ہر چیز کو انجوائے کرنا، مومنٹس کو فیملی کے لیے اسپیشل بنانا، اور اب میں بہت لیزی اور بہت، حالانکہ میں بہت کام کر رہی ہوں، ابھی میں نے 4 پروجیکٹ سائن کیے ہیں، اور 2 کا 50% کام ہو گیا ہے، 2 جو ہیں وہ اب میرے آنے کے بعد ہوں گے، کیونکہ 1 ہفتے تک ہم لوگ بچوں کے پاس جا رہے ہیں، انیا اور حیا کے پاس، کیان کے پاس، طلحہ، حمزہ۔ تو ان کا بھی یہ خیال تھا، شی سیڈ کہ اگر آپ کی ڈیٹس نہیں بھی میچ ہو رہی ہیں، آپ پروجیکٹ ریفیوز کر دیں، اس کو سائن نہ کریں، یا شوٹ اگر نہیں ہوا ہے تو چھوڑ دیں، لیکن یہ بریک ضرور لیں آپ۔ اور مجھے بھی لگتا تھا کہ ہاں، ہمارے تینوں کے لیے یہ بریک بہت ضروری ہے، کیونکہ بھائی کے جانے کے بعد ایمان کو وہ بہت سیویئر گریف میں چلی گئی تھی، اسے پینک اٹیک ہوئے 1-2 دفعہ، اور وہ شی اسٹارٹیڈ کرائنگ، اور گھبراہٹ، اور ٹھنڈی ہو گئی بالکل، میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا اسے، کیونکہ جب بھائی بیمار تھے تب بھی میں ان سے بات کرتی تھی، میں کہتی تھی آر یو پریپیئرڈ، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم، مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے
تو آر یو گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ؟ تو ان کو میں پریپیئر کرتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی جب یہ ہو گیا تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا. بس یہی ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے تھے. اسلم بھائی، بھابھی، دانیال ڈیلی آ جاتے تھے، اور طاہر بھائی، غزالہ بھابھی، طلعت، سب لوگ ہوتے تھے. بٹ پھر بھی ظاہر ہے وہ لوگ جب رات میں جاتے تھے تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ وہ اوپر نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سب سے بڑی حقیقت ہے زندگی کی، موت. باقی ہر چیز ہو نہ ہو کنفرم نہیں ہے، مگر موت حتمی ہے، اور یہ ڈیفینیٹ ہے کہ آنی آنی ہے. بس میری اللہ سے دعا ہے، میں یہی دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی رہنا، جب مجھے اپنے پاس بلائے مجھ سے خوش ہونا، اور کسی کا محتاج نہ کرنا اپنے سوا. آمین ثم آمین. تو میں نے اپنے آپ کو بزی کیا، بلکہ جب شہباز بھائی تھے تبھی میں نے مسٹری پلیز بنایا، اس کا پرومو بھی لگایا تھا میں نے، اور شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں سے. میں نے سوچا تھا وہ پلے میں پوسٹ کروں گی، آپ لوگ دیکھیں، اور اس سلسلے کو میں جاری رکھوں گی، اور رکھوں گی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ جب دیکھیں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسے لگے. وڈ یو وانٹ سی مور، میں اور بناؤں یا مسٹری سے ہٹ کے کچھ بناؤں؟ تو we'll see how you all respond to it. اور بس آئی تھنک ٹائم کے ساتھ ساتھ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو میں تھوڑی بہتر نظر آؤں گی. اور ٹائم بہت بڑا ہیلر ہے. ٹائم آپ کو ایکسیپٹ بھی کرا دیتا ہے چیزوں کو، ہیل بھی کر دیتا ہے، اینڈ یو لرن ٹو موو آن. جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے آس پاس ہیں، ان کے لیے، اپنے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کرتے ہیں، آخر میں رکھتے ہیں، لیکن اپنے لیے بھی موو آن کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال میں چاہتی تھی میں آپ لوگوں سے یہ دل کی باتیں کروں، شیئر کروں، اور اس کے بعد میں آپ سے اگلے ولاگز جو ہیں اس کا سلسلہ شروع کروں انشاءاللہ سون. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو، آپ کو ہر بلا اور آفت اور مصیبت سے بچائے. ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے ناشکری کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپی اللہ کی مصلحت کو نہیں دیکھتے جو وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں چاہ سکتے. اور ہم جلد باز ہو سکتے ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی مشکلات ایسے آتی ہیں کہ وہ ہمیں کسی اچھی خوشخبری، کامیابی، اچیومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ظاہر ہے جب کڑوا کھائیں گے تو میٹھے کی قدر آئے گی نا، میٹھا اچھا لگے گا. تو اسی طرح سے مشکلیں بھی آتی ہیں تاکہ ہم آنے والی خوشی کو انجوائے کر سکیں، اور زیادہ قدر کے ساتھ انجوائے کر سکیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، آسانیاں لائے، اور اس طرح کے دکھوں سے آپ کو بچائے، اور آپ کو ہمت اور حوصلہ دے کہ زندگی کو اچھی طرح سے فیس کریں اور زندگی کو اچھی طرح سے جئیں. اللہ حافظ. اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. جلد ملاقات ہوگی دوبارہ. فی امان اللہ.